बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना हिफ्ज़ व ईमान रखे और अल्लाह ताला आप सबको आसानियां पैदा करे। और अल्लाह ताला आपके लिए आज जो शब बरात है और इस शब बरात के उस पे अल्लाह ताला आपके अगला साल जो कल से शुरू हो रहा है उसमें आपके नसीब अच्छे हों, आपके बच्चों के नसीब अच्छे हों, आपकी बच्चियों के रिश्ते अच्छे आएँ। अल्लाह ताला आपकी औलाद की खुशियाँ आपको नसीब करे और आपकी मुसीबतें और परेशानियाँ ख़त्म हों और आप खुशबाश ज़िंदगी गुजारें। ये मेरी दिली दुआ है। आमीन सुमा आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। पूरी वीडियो देखा करें, बहुत फ़ायदे की बातें होती हैं। आप लोग स्किप कर जाते हैं, फिर सवाल करते हैं कि जी ये मामलात रह गए हैं। तो अब हम बात करेंगे जनाब एरिस की। एरिस जो है इस हफ्ते बहुत सेहतमंद रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन राहु के 12वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते का आगाज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब वो बहुत खुश है, लेकिन अपनी मुश्किलात से वो अभी भी पूरी तरह नहीं निकल पा रहा। आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें उसके ज़हन के साथ अटैच हैं जिसकी वजह से वो कुछ फ़ैसले नहीं कर पा रहा। जब तक वो फ़ैसले नहीं करेगा मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। माली मामनत और माली मामलात जो हैं दोनों बेहतर कंडीशन में हैं और तमाम स्टार इस वक्त उसको मुस्बत सिमत पे ले जा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। लेन देन के मामलात अच्छे हो रहे हैं, माली मामलात अच्छे हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस हफ्ते आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक खौफ की फ़ज़ा बनी हुई है उसमें ज़रा अपने आप को सोच समझ के कदम उठाना है। आपने ये ना हो कि जल्दबाजी में गलत फ़ैसले कर ले। लालच में नहीं आना। अगर लालच में आएंगे तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बहुत समझदारी के साथ आपने फ़ैसला करना है। पिछले हफ्ते से ये हफ़्ता बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह बेहतर होगा, आगे भी बेहतर होगा। रिश्तों के मामलों में भी आपके लिए आसानियाँ होंगी। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपके ज़हन से उतर ही नहीं रही। आप उस ज़हन में फंस चुके हैं। अपने मिजाज को उस लेवल से नीचे लाने के लिए आप तैयार ही नहीं हैं। रिश्तों में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होता है। जब तक आप रिश्तों में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे मामलात आगे नहीं बेहतर होंगे। चीज़ों को मैनेज करें, आसान करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तालीम के लिए एरिस जो है वो अपनी मेहनत को जारी रखें और बल्कि ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि इस हफ्ते से आगे जो अब मार्च का स्टार्ट हो रहा है तो मिड मार्च में आपके मामलात जो हैं वो इम्तिहान की तरफ जा रहे हैं और 30 और 1 के बाद जो है फिर मामलात और रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा और आपने बहुत मेहनत करनी है ताकि आपको कामयाबी मिल सके। सलाह मशवरे के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, बड़ों से मशवरा करें, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें। बहुत सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। बेहतरीन पत्थर जो है वो मरजान, याकूत और अकीके सुलेमानी है, वो आप पहन सकते हैं। विर्द जो है वो या वकील हो या हकीम हो या बासित हो 208 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। और दुआ करें, गरीब को खाना खिलाएं, गोश्त और दालों का सदका दें, अल्लाह कबूल फरमाएगा और मुसीबतें और परेशानियाँ दूर होंगी। अब हम बात करेंगे जनाब टॉरस की। टॉरस इस हफ्ते बहुत बेहतर पोजीशन में आ गया है। जो पिछले 2-3 हफ्तों से मुश्किल में फंसा हुआ था, मुश्तरी 12वें घर में होने की वजह से आपकी जो नज़र बद और हासद लोगों के हमले थे उसमें से आप आज़ाद हो चुके हैं। अपनी नज़र उतारा करें। हर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन के बाद आप अपनी नज़र उतार दिया करें। नज़र बद की जो वीडियो है वो मैंने अंदर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको देख लें। 6 बेहतरीन तरीके बताए हुए हैं नज़र उतारने के। जो आपको आसान लगे उससे आप अपनी नज़र उतार लें। इसमें क्या मुश्किल है?
بجائے آپ مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں وقت گزاریں تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ چیز کی ہوئی ہے کہ آپ اپنی نظر اتاریں اور پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہت اچھے کرنے جا رہے ہیں، آپ کے سٹار آپ کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ سستیاں، کچھ غلط فہمیاں، کچھ چیزیں ایسی پیدا ہو رہی ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ خاندانی معاملات کو جو پرانے چلے آ رہے ہیں ان معاملات کو بڑوں پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے معاملات کام کی طرف توجہ دیں، بہتر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اور بہتر کرے گا، یہ سال بہتری کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر آپ نے بہتری کو اپنا سنٹر پوائنٹ بنا لیا، اپنی ٹارگٹ بنا لیا کہ میں نے ترقی کرنی ہے۔ زول 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے جو نوکری کے مشکلات اور چیزیں پھنسی ہوئی تھی وہ بھی بن رہی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں نوکری بھی مل جائے گی، اور آپ کو جو ذمہ داریاں مل رہی ہیں وہ بھی آپ پوری کریں اور آسانیاں ہوں گی۔ رشتوں کے معاملات میں آپ نے یہ جو اجنبیت والا ذہن ہے نا، دوسرے کو ہر وقت ٹیسٹ کرتے رہنا، اس کے امتحان لیتے رہنا، یہ بری بات ہے۔ آپ شک سے باہر آ جائیں، زندگی کا فیصلہ کریں۔ کب تک یہ لڑک پن میں اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے رہیں گے؟ ٹائم نہیں رکتا، لیکن آپ اپنی حرکتوں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمت کریں، پازیٹیو ہوں، بی پازیٹیو، آگے چلیں، بہت فائدہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی گھر کی لڑائیاں جو ہیں ان کو ختم کریں، آپ انرجی اپنی کسی اور طرف لگائیں اور آپ اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں۔ محبت کی شادی اور اس کے جو بوجھ آپ نے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، نہ کر رہے ہیں، نہ فیصلہ کر پا رہے ہیں، نہ آگے قدم اٹھا پا رہے ہیں، کب تک؟ بڑوں کو انوالو کریں، معاملات سیٹ ہو جائیں گے، آسانی ہوگی۔ خاموش رہیں، زبان پر کنٹرول کریں اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تعلیم کے معاملے میں اپنے آپ کو بہتر کریں اور تسلی بخش پڑھائی کی طرف پوری توجہ دیں، کنسنٹریٹ کریں۔ باہر کا سفر جو ہے وہ آپ نے جو ذہن بنایا ہوا ہے، منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اس پر عمل درآمد کریں، مثبت سوچ رکھیں، جاب بھی مل جائے گی اور مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو سفر پازیٹیو رہے گا۔ بہترین پتھر ڈائمنڈ اور سفید پھکراج ہے، اس کو پہنیں۔ بہترین ورد ہے یا اول ہو یا ہادی ہو یا ولی ہو، 103 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ غریب کو کھانا کھلائیں، دالوں اور گوشت کا صدقہ دیں، جو بھی آپ کو حسب توفیق صدقہ ہے وہ دیں، اللہ خیر کرے گا، کامیابی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب جمنائے کی۔ جمنائے اس ہفتے بہت اچھا رہے گا، صحت مند رہے گا، اپنے خاص کر کاموں کو بہت جلدی نپٹا لے گا، غصے میں رہے گا، موڈ بنا کے رہے گا، لیکن کنسنٹریٹ رہے گا۔ جوزہ اس کو مالی پوزیشن جو اس کے پاس اپنی چیزیں ہیں اس کو سنبھال کے رکھیں، جلد بازی میں چیزوں کو خراب نہ کرے، فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے اور زندگی کو انجوائے کرے۔ نئے گھر کی خوشی، نئے گھر کی خبر ملے گی انشاءاللہ اور جلد ملے گی۔ جمنائے نے اس ہفتے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور لڑائی جھگڑے سے باز رہنا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ مالی معاونت جو ہے وہ بہتر ہوگی، پیسے کا لین دین آسان ہوگا اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ ذہنی تناؤ ختم ہو جائے گا اور کام بھی مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کے معاملات خوش دلی کے ساتھ حل کریں اور رشتوں کی بات جو چل رہی ہے اسے مکمل کریں۔ سیر و سیاحت کے لیے جو سفر بن رہا ہے اس کو انجوائے کریں، اللہ بہتری کرے گا، اور تعلیم کے معاملات پر آپ سستی کی گنجائش نہیں ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھائی کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، اللہ آسانی فرمائے گا، اور جو کورٹ اور اس کے معاملات ہیں وہ بھی آسانی ہوگی۔ بہترین پتھر جو ہے وہ فیروزہ اور زمرد ہے، وہ پہن سکتے ہیں،
پازیٹیو ویوز آئیں گی. ورد جو ہے وہ یا جلیل ہو یا کلیم ہو یا حسیب ہو. 237 بار ہر نماز کے بعد دعا کریں، پڑھیں. اللہ آسانی فرمائے گا. غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت اور دال کا صدقہ دیں، پرندوں کو دانہ ڈالیں، پانی ان کے لیے رکھیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اب ہم بات کریں گے کینسر کی. اس ہفتے آپ کو بہت ہی احتیاط کرنی تھی، جو پچھلے ہفتے سے میں کہہ رہا تھا، اور اس ہفتے آپ بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں اور لوگ آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑی سی باتیں کم کر دیں، وقت ضائع نہ کریں، تو آپ کامیابی آپ کی دہلیز پہ کھڑی ہے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں. جہاں بیٹھتے ہیں باتیں شروع کر دیتے ہیں، ہسٹری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی باتوں میں دلچسپی لے کر اپنے آپ کو بڑا فیل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور آپ کا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. آپ نے جو پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے، اس کی منصوبہ بندی کریں اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اپنے کان اور آنکھیں کھولیں. یہ وقت آپ کا ضائع کرنے کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بری عادتوں سے دور رہنا ہوگا، نشہ آور چیزوں سے بھی دور رہنا ہوگا، ورنہ آپ کو آپ کے خاندان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کے بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں. یہ میں پچھلے ہفتے بھی کہہ رہا تھا، اس ہفتے بھی. زائچہ بھی بالکل اسی پوزیشن میں چل رہا ہے. پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے تو اور آپ کو پریشانی ہوگی. رشتوں کے معاملات کمزور ہو جائیں گے. جھوٹ کم بولیں، چیزوں کو بااثر بنائیں، مفید بنائیں، اور تاکہ آپ کے تعلق مستقل رہے. تعلیم کی طرف آپ پوری توجہ رکھیں. عیش اور سونا سستی کم کریں پلیز. نوکری جہاں ہو رہی ہے اس پر توجہ کریں. نوکری چلی گئی تو بہت مشکلات ہوں گی. پڑھائی کی طرف پوری توجہ دیں. سیاسی سرگرمیاں پوری توجہ کے ساتھ کریں. بہت ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ رہی ہیں، بعد میں پریشانی نہ ہو. احتیاط کریں. بہترین پتھر سچا موتی مون سٹون پہن سکتے ہیں. ورد ہے یا حیو یا قیوم یا سلام ہو. 750 مرتبہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد دعا کریں، اللہ آسانی فرمائے گا. غریبوں کو کھانا کھلائیں، گوشت دالوں کا صدقہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں دور کرے گا. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.